اس سے کہو تجلی ہٹا دیا دیا چلو واحد کو
जब देख चलाते हुए हैदर नजर आए, जिब्रील के सुनते हुए से हो गया।
میں بھی انصاف کیا تیغ علی نے، مقتول کے ٹکڑے بھی برابر نظر آئے، اور جس جنگ میں آ جائے جوانوں میں پسینہ، جس جنگ میں آ جائے جوانوں میں پسینہ، اس جنگ میں ہنستے ہوئے اصغر نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی۔ جب دیکھ چلا کے وہ ہیڈر نظر آئے، جبریل کے سنتے ہوئے سیف پر کھڑے آئے۔ جنگوں میں بھی انصاف کیا تیغ علی نے، جنگوں میں بھی انصاف کیا تیغ علی نے، مقتول کے ٹکڑے بھی برابر نظر آئے، اور جس جنگ میں آ جائے جوانوں کو پسینے، جس جنگ میں آ جائے جوانوں کو پسینے، اس جنگ میں ہنستے ہوئے اصغر نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ Halo Bang, Mai. Biar बोल करते तो
آئینۂ سلف الصالحین پیکر صاحبی حضرت پیر طریقت میاں سید علی پوری صاحب اللہ مدد جلال سجادہ نشین دائرہ حضرت مہتاب حضرت روشن شاہد جگر گوشہ خاتم المرشدین حضرت بردگی میاں سید علی سلطنتی خرامت شاہد رحمۃ اللہ علیہ و دائرہ صاحب خوشی آباد معزز برائے کرام حاضرین محفل پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ آج کا یہ ہمارا جمع ہونا مقصد کے تحت ہے، کیونکہ ہم اس ماہ مبارک سے گزر رہے ہیں جس کو محرم الحرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں محترم مہینوں میں اس محرم کا بھی شمار کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اس مقدس مہینے میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس نے زندگیوں کو زندگی بخشی، یہ وہ مہینہ ہے کہ اسلام کو جس سے بقا ملی، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کی پہچان کروائی گئی، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلمانوں میں جو منافق تھے ان کا اظہار کیا گیا۔ برادران محترم، بات آگے بڑھتی ہے، ہم اس مہینے سے گزر رہے ہیں جس کو محرم الحرام کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ معلوم ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی مسلمانوں کو محرم میں داخلہ ملے، اپنے دلوں کو ڈھانپ لینا چاہیے، اپنی روحوں کو ٹھکانے پر لا لینا چاہیے، اپنے دلوں کو قرار کی منزل پر لے جانا چاہیے، کیونکہ یہ ماہ مبارک ہے جس میں ذکر ہو رہا ہے اس سید الشہداء کا، اس عالی مقام کا جس کو سید اعلیٰ امام حسین علیہ السلام کے نام و لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ برادران محترم، یہ وہ حسین ہے جس کی شہادت سے اسلام کو بقا ملی، ایمان کو کمال ملا۔ برادران محترم، تاریخ شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک کے حالات آپ ہر سال سنتے ہیں، کہیں جلسوں میں سنتے ہیں تو کہیں یوٹیوب پر سنتے ہیں۔ برادران محترم، 7 محرم الحرام ایک ایسی واحد تاریخ ہے جہاں پر اہل بیت اطہار کو، یعنی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کے طفیل میں کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمانوں کو نصیب ہوا، خود آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی میں نے جو آیت کلام لا ریب کی تلاوت کی ہے، اس آیت کو اہل بیت سے جوڑ دیا گیا ہے۔ جہاں کہیں بھی مصطفیٰ کی آل کا ذکر ہوگا، قرآن کی یہ آیت پیش کی جائے گی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ارشاد کون کر رہا ہے؟ خالق و مالک کر رہا ہے۔ ارشاد کون کر رہا ہے؟ جس کی ذات رب العالمین ہے۔ ارشاد کس پر ہو رہا ہے؟ جس کی ذات رحمت للعالمین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے منش و مراد سے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے، آپ غور کریں آیت شریفہ میں جس بات کا اظہار
اظہار کیا جا رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، یعنی اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے طفیل کائنات بنائی گئی، جن کے صدقے طفیل ہم کو نعمتیں ملی، کون سی نعمتیں؟ چاہے وہ ماں باپ کا لے لے نام، چاہے اولاد کا لے لے، یا صبح و شام کا معاملہ لے لے، زندگی کی سانسیں لے لے، زندگی کی صبح و شام لے لے، آگے بڑھے، رمضان ملا مصطفیٰ کا صدقہ، محرم ملا مصطفیٰ کا صدقہ، نماز ملی مصطفیٰ کا صدقہ، روزہ ملا مصطفیٰ کا صدقہ، حج بیت اللہ کا اعجاز ملا مصطفیٰ کا صدقہ۔ آپ غور کریں، نعمتیں گنتے چلے جائیں، گن نہیں سکیں گے، اتنی نعمتیں ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ملی۔ برادران محترم، گزشتہ 2-4 دن پہلے حیدرآباد کا جلسہ رہا اور وہاں پر بہت زیادہ آواز کا استعمال رہا، اس واسطے گلا کچھ بے چین اور بے قرار ہے، تو میرے درد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اگر کبھی آواز لڑکھڑائے تو میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ سلامتی کے ساتھ اہل بیت کا ذکر مکمل فرمائے۔ آمین آمین۔ حضرات محترم، غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان الحمید میں ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جن کو آپ کے صدقے نعمتیں ملی، نعمتوں کو گننا شمار میں لایا نہیں جا سکتا، نعمت وہی ہوتی ہے جس کی تعداد نہ ہو۔ بات سمجھنے کی ہے، نعمت اس چیز کا نام ہے جس کی کوئی تعداد نہیں ہوتی، اگر تعداد ہو جاتی تو پھر بہت بڑا فرق ہو جاتا، یقین میں بہت بڑا فرق ہو جاتا۔ معلوم یہ ہوا جو خدا کی طرف سے ہم کو نعمت ملتی ہے اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ اس نعمت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اس نعمت پر شکر بجا جا سکتے ہیں۔ برادران محترم، غور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، جو کچھ بھی تم کو میرے صدقے میں ملا، اب کیا کیا ملا کیا نہیں ملا آپ بخوبی ایماندار اگر ہو تو اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں نے تھوڑی نعمتیں گنوانے کی کوشش کی ہے، بہرحال ان تمام نعمتوں کے عوض قربان جاؤں اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس گھر میں محمد رسول اللہ جیسا نور خدا موجود ہو، اس محمد رسول اللہ نور خدا کی چھویاں ایسی ہوں گی جس کو ہم اہل بیت اطہار کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو نسبت جو تعلق ہوتا ہے اسی طریقے کا انداز اور رنگ ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، سرکار کے صدقے میں بے انتہا نعمتیں ہم کو ملی، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، جو کچھ بھی میرے صدقے طفیل تم کو ملا اس پر میں اس سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ یعنی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی ہم پر احسان کرے تو بشریت کا تقاضا ہے کہ ہم اس احسان کی ادائیگی کے لیے یا تو ہم اس فرد واحد کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر اپنے اہل و عیال کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا ان کا ہم پر بڑا احسان ہے، لہذا تم ہر وقت اس بات کا خیال رکھتے ہوئے ان کا ادب بجا لاؤ۔ مگر قربان جاؤ، جس کا شمار نوری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے کیا جاتا ہو، وہ شان والے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی میرے صدقے طفیل تم کو ملا اس پر میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، صرف یہ کہ میں اپنی اہل بیت اطہار سے محبت کا سلوک طلب کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا حضور شافی محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ابتدائی میں یہ ہدایت دے دی ہے کہ میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا سوائے میری اہل بیت کی محبت۔ تو اب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ فرمان رسالت کے مطابق
اہل بیت سے ہر لمحہ ہر وقت محبت کا سلوک کرنا تھا، مگر اس کے برخلاف آپ غور کریں، سن 60 ہجری کی کیفیت یہ ہے کہ ابتداءً یہ باتیں تمام سنانے کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حرم محترم حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس بات کی خبر دی، اس بات کی بشارت دی کہ اے ام سلمہ، یہ جو شیشی میں مٹی بھری ہوئی ہے، جس وقت اس مٹی کا رنگ لال ہو جائے سمجھ جانا کہ میرے نواسے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ غور کریں، جس کی شہادت کی بشارت ابتدا میں دی جا رہی ہو، ان کے ظرف کا عالم کیا ہوگا؟ ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ میرے نانا کی امت مجھے قتل کرے گی، میرے نانا کے ماننے والے مجھے قتل کریں گے، پھر بھی امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام کے ظرف بالا کو آپ غور کریں، آپ کبھی بھی اپنے ارادوں سے ڈگمگائے نہیں، بلکہ آپ ہر وقت فرد امت کا حق ادا کرنے والے کی حیثیت سے آپ آگے بڑھتے رہے۔ آپ غور کریں، اسی سن 60 ہجری کے متعلق دیگر اصحاب رسول نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ اے بار الہ، وہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرتے تھے کہ اے بار الہ، سن 60 ہجری کے فتنوں سے ہم کو محفوظ فرما دے۔ تو معلوم یہ ہوا، دین میں فتنہ وہ چیز ہوتی ہے جو دین میں نئی بات پیدا کرے۔ دین میں فتنہ وہ چیز ہوتی ہے جو حق والوں کے ساتھ دشمنی کا سلوک کرے۔ دین میں فتنہ وہ ہے جو ایمانداروں کے ساتھ دھوکے بازی ہو، یہ فتنہ کہلاتا ہے۔ بہرحال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اللہ سے دعا کی کہ اے بار الہ، مجھے سن 60 ہجری کے فتنے سے بچانا، کیونکہ سن 60 ہجری میں جو شور و شرابہ، جو نظام کو درہم برہم کرنے کا معاملہ ہونے والا تھا، اس بات کا اظہار فرمایا۔ آپ غور کریں، جب سن 60 ہجری آئی، یہ فتنہ برپا ہو گیا، اور یہ فتنہ اس انداز سے برپا ہوا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو سیدوں کی عظمت والی شان ہے، عظمت والا مقام ہے، یہ چاہتے تھے کہ سید آ کر ان کے ہاتھ پر رابطہ کرے۔ آپ غور کریں گے کہ محرم الحرام میں چاہے کوئی بھی مسلک کا مولوی ہو یا خطیب ہو، رہبر ہو یا پیر ہو، وہ یہی کہے گا کہ بیعت کا معاملہ تھا، یزید کی بیعت، مگر ایک راز کو میں فاش کرنا چاہوں گا، جہاں پر اہل بیت کے ادھار کی بات آ جاتی ہے وہاں پر بیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جہاں پر اہل بیت سے ہٹ کر جو غیر لوگ ہیں، جن کا شمار افضل و اعلیٰ لوگوں میں نہیں کیا جا سکتا، ان سے اگر نسبت کی بات ہوگی تو بیت کا قطعاً لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر اگر بیت کا لفظ استعمال ہوا تو لفظ بیت کی توہین ہے۔ بیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے حوالے ہو جانا، اور اس کے حوالے ہو جانا جو دنیا دار نہ ہو، جو دکاندار نہ ہو، جو مکاندار نہ ہو، جو دنیا پرست نہ ہو۔ بیعت اس کی جاتی ہے جو خدا والا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بیعت صرف اور صرف ان اعلیٰ ظرف لوگوں کی بیعت ہوتی ہے جس کو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ بولنے والے یہ بولتے ہیں کہ یزید کی بیعت، یزید کی قطعاً بیعت نہیں ہو سکتی۔ یزید کا مطالبہ امام علی مقام سے صرف یہ تھا کہ آپ ان سے رابطہ کر لیں، رابطہ۔ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں سمجھتا ہوں زیادہ کھول کر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ روپال ہے۔ ہم روپال کو روپال شریف اس واسطے کہتے ہیں کہ یہاں پر بڑے ظرف والے اور بڑے سمجھدار لوگ موجود ہیں، اشاروں میں بات کو سمجھ جاتے ہیں، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہذا بیعت الگ چیز ہے، رابطہ الگ چیز ہے۔ بیعت کی جہاں بھی بات آئے گی تو آپ سوچ لینا اور سمجھ لینا کہ بیعت صرف سیدوں سے کی جاتی ہے،
محمد والے محمد کے گھرانے سے کی جاتی ہے. اگر اس سے ہٹ کر کوئی ہو، زید بکر یزید مزید جو بھی ہو، ان سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے صرف رابطے کا معاملہ ہے. یہ سیاسی لوگ ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف دین میں رخنے ڈالنا تھا، دین کو تباہ و تاراج کرنا تھا، شریعت کو پامال کرنا تھا، جو شریعت میں ناجائز ہے اس کو جائز قرار دینا تھا. امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام جس وقت یہ کربلا کا معرکہ آپ کے سامنے آیا تو آپ نے ازبک اس بات کا فیصلہ نہیں لیا کہ میں کربلا جاؤں گا. آپ غور کریں، وہ اعلیٰ ظرف سید اعلیٰ امام علی مقام کی شان کا عالم یہ ہے، آپ بڑے ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ مظاہرے میں لیتے ہیں. آپ غور کریں، دیگر صحابہ سے آپ نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد صحابہ نے کہا کہ آپ کو جب کوفے والے تاریخ کا ایک حصہ بن چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے کی ہی ایسی شرارت، دھوکے بازی کا جہاں سوال ہوتا ہے کوفے والوں کی یاد آتی ہے، دغا بازی کا جہاں نام آتا ہے وہاں کوفے والوں کی یاد آتی ہے. تو مسلمان اب سمجھ لیں کہ وعدہ کرنا ہے تو پھر نبھانے کا بھی عزم رکھے، اگر دھوکہ دینا ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ کوفے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں. تو لہذا اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو صحیح مسلم بننے کی ضرورت ہے. مسلم وہی بن سکتا ہے جس میں امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام کی محبت پیوست ہو جائے. اس وقت تک کوئی مسلمان اپنی مسلمانیت میں کامیاب اور کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ غور کریں، 150 خطوط کوفے والوں نے آپ کو لکھے تھے، 150 خط، 150 دعوتیں آپ کو پہنچی تھی. تو سیدوں کا ظرف ایسے ہی ہوتا ہے، سید ایک بار دو بار میں نہیں آتا، سید کو ایک سے زائد مرتبہ دعوت دینا پڑتا تو سید آپ کی طرف ہوتا ہے. کیونکہ سید کا معاملہ سید اعلیٰ سے ہے، سید کا معاملہ ان سید الشہداء سے ہے جن کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. برادران محترم، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ امام علی مقام میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصراً شہادت کے واقعے کو لے کر پھر جالور معلّہ کی طرف آ جاؤں گا، کیونکہ اس حسین سے پھر حسین ولایت تک مجھے پہنچنا ہے. اس حسین سے حسین ولایت تک مجھے پہنچنا ہے. تو یہ میرا سلسلہ ہے، یہ میری شان اور میری آن ہے. آپ غور کریں برادران محترم، امام علی مقام اور آپ کے اہل و عیال کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہوا، جو دھوکے بازی کا معاملہ ہوا، 7 محرم الحرام سے سیدوں کے معصوم بچوں پر پانی کو بند کر دیا گیا، دریائے فرات پر پہرے لگا دیے گئے. آپ غور کرنے والی بات یہ ہے، آپ محرم کے واقعات کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب تک کہ آپ گہرائی سے اس باتوں کو سمجھیں گے نہیں، ان معاملات کو پر سوچیں گے نہیں، آپ کو حقیقت سے آشنائی نہیں ہو سکتی. برادران محترم، سیدوں پر جن کے صدقے طفیل میں مسلمان نے ساری کائنات کو سب کچھ ملا، ان کے اہل و عیال کو پانی بند کر دیا گیا. آپ غور کریں، معصوم بچے پانی سے بلک رہے ہیں، ان کے لیے پانی منگوانا کوئی بڑی بات نہیں تھی، مگر خدا کی مرضی میں وہ شاکر تھے. اگر وہ چاہتے آسمان کی طرف دیکھتے امت محمدیہ کے ایک ولی جس کو حضرت شمس تبریز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آپ خدا کے ذکر اور خدا کی تجلیات سے اتنے مہو ہو چکے تھے. فلاحیت کا ایسا معاملہ تھا، ایک مرتبہ جب آپ کو بھوک کی شدت ہوئی تو آپ ایک قریش کی دکان پر جاتے ہیں. قریش کون؟ گوشت کاٹنے والا، گوشت بنا کر مسلمانوں کو کھلانے والا. قریش کی دکان پر جاتے ہیں اور اس سے بھوک کی شدت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ آپ کی طرف ایک ٹکڑا گوشت کا پیش کرتا ہے. تو آپ غور کریں، اس کچے گوشت کو آپ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے متعلق یہ روایت مشہور ہے کہ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور سورج آپ کے اشارے کو سمجھ کر اس گوشت کو پکا دیتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ
کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والے اہل بیت اطہار کی تعظیم کو اپنے اوپر لازم قرار دینے والے، انہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام تصور کر کے خدا کی بندگی کا حق ادا کیا۔ ان کی شان کا عالم یہ ہے کہ جب یہ نام مصطفیٰ کے صدقے اور طفیل سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو سورج اپنی شعاؤں سے ان کے لیے گوشت تیار کر دیتا ہے۔ یہ تو نام لیوا ہے ان کے جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے۔ اب جن کے لیے بنا تھا، اگر یزید یا یزید کے ماننے والے ان کے لیے پانی کو اگر بند کر رہے ہیں تو آپ غور کریں، یزید وہ پانی بند کر کر اپنی خوشی کا اطمینان کر رہا ہے، اپنی خوشی میں سرابی حاصل کر رہا ہے۔ اگر یہ چاہتے اپنے خدا کو لمحہ بھر کے لیے آسمان پر دیکھ لیتے تو سمندر ٹھاٹے مار کر ان کے قدموں میں آ جاتے۔ سمجھنے کی بات ہے، صرف اور صرف حالات کربلا حق اور باطل کی تمیز کے لیے، سچائی اور غلط کو سمجھنے کے لیے حالات کربلا پیش آئے ہیں۔ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کے لیے ایمان کا امتحان ہوا، ایمان کا امتحان ہوا۔ برادران محترم، اور کرنے والی بات یہ ہے، بہرحال 7 محرم سے جو پیچیدگیاں شروع ہوئی، 8 محرم کا دن بھی ایسے گزرا کہ ہولناک طریقے سے گزرا۔ حضرت عباس علمدار جو امام علی مقام کے چھوٹے بھائی ہیں، جس کو شہباز حسین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، دل دادائے حسین تھے۔ آپ اپنے بڑے بھائی کے اتنے فرما بردار تھے کہ ان 2 بھائیوں کی محبت سے تمام مسلمان بھائیوں کی محبت کا سبق لے۔ امام حسین کی مرضی کے آگے آپ کبھی نہیں جاتے تھے، ہر وقت کمر بستہ باندھے کھڑے ہوتے تھے کہ مولا آپ کا حکم کیا ہے، میں اس پر جو ہے پابندی کروں۔ تو وہ عباس علمدار جس کو علی کے شیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، آپ غور کریں، جب بی بی سکینہ معصوم سی بچی نے اپنے چچا سے پانی کی پیاس کا اظہار فرمایا تو آپ بے چین اور بے قرار ہو کر دریائے فرات پر جاتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ جن حالات سے آپ نے پانی لانے کی کوشش کی، آپ کے بازوؤں کو آپ سے جدا کر دیا گیا، اس پانی کو زمین پر بہا دیا گیا۔ آپ غور کریں، جس کو 1 گھنٹے تک اگر پیاس کے لیے روک دیا جائے وہ انسان بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہاں پر دنوں کا فاقہ ہے، چاہے کھانے کا ہو یا پانی کا ہو، مگر وہ اعلیٰ ظرف لوگ تھے۔ اور محمدیوں کی شان ہی یہ ہے، محمدیوں کی شان ہی یہ ہے کہ وہ خدا کی مرضی میں راضی رہتے ہیں۔ بہرحال 9 محرم کا بھی دن گزرا، ہولناک طریقے سے گزرا، اور پھر 10 محرم الحرام کا وہ عظیم شہادت والا دن آتا ہے، اور یکے بعد دیگر علی کے شیروں نے اپنے کرتب بتائے اور میدان کارزار میں اپنے جوہر دکھائے۔ علی اکبر کا نمبر آیا تو حضرت علی اکبر نے اپنے زور کو ایسے استعمال کیا کہ ہزاروں کا لشکر، یزیدی لشکر بے چین اور بے قرار ہو کر پیوست ہونے لگا۔ بہرحال یکے بعد دیگر سیدوں کا قافلہ میدان کارزار سے ایک شہادت کی سیرابی حاصل کرتا ہے۔ پھر آخرکار امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام میدان کارزار میں جاتے ہیں۔ آپ غور کریں، وہ حسین جس کو نواسۂ محمد رسول اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ حسین جس کے ادب میں، جس کی محبت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو جو خدا کے لیے کیا گیا تھا، اس سجدے کو اپنے نواسے کی محبت میں لمبا کر دیتے ہیں، کہیں میرا نواسا میرے اوپر سے گر نہ جائے۔ اس خوف اور خدشے سے حضور تاجدار مدینہ جو نماز کی حالت میں ہے، سجدہ فرما رہے ہیں۔ آپ غور کریں، جو سجدہ خدا کے لیے ہو رہا ہے، مگر میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ خدا کے لیے سجدہ کرتے ہوئے بھی آپ کو نواسے کی محبت ایسی ہے کہ کہیں میرا نواسا گر نہ جائے، آپ اس سجدے کو طویل کر دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ حسین ہے جس نے محمد رسول اللہ کی پشت پر سواری کی۔ دیکھا یہ جا رہا تھا
کہ مسجد نبوی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو کھانے پر بٹھائے ہوئے ہیں تو دیکھنے والوں نے، اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا بہترین سوار ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سواری نہیں، سواری بھی بہترین ہے۔ آپ غور کرو محمد رسول اللہ کی محبت کو، آپ توجہ کرو سرکار دو عالم کی عنایتوں پر کہ آپ اپنے نواسے کے لیے اتنے بے چین اور بے قرار ہیں، اور ایک طرف یہ امت محمدیہ جس میں کچھ ایسے ناپکار پلیدی لوگ تھے جن پر خدا کی لعنت ہی لعنت ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک یزید اور یزیدیوں پر خدا کی لعنت ہی رہے گی، اور ہر مسلمان کا فریضہ ہے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ جن جن لوگوں نے سادات بنی ہاشم کو، اہل بیت اطہار کو تکلیف دینے اور دینے کی کوشش کی ہے یا تکلیف پہنچائی ہے یا تکلیف پہنچا رہے ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ قیامت تک ان پر لعنت ہی لعنت ہوگی، کیونکہ اللہ ان سے ناراض ہے۔ آپ غور کریں 10 محرم الحرام کو ایک عظیم کارنامہ تاریخ اسلام میں آیا جس کو شاعر نے اس انداز سے یاد فرمایا، قتل حسین، قتل حسین، اصل میں مرگ یزید ہے، اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے اسلام کو فروغ دیا، اور اس علی کے شیر کو ان ناپکار پلیدیوں نے جس انداز سے شہید کیا، خود وہ لوگ بھی گھبرائے ہوئے تھے کہ اس علی کے شیر کو قابو میں نہیں کیا جا سکتا۔ ہر طرف سے پہرا دیتے ہوئے، ہر طرف سے گھیرتے ہوئے امام علی مقام پر کہیں پر برچھی سے حملہ ہوا، کہیں پر نیزے سے حملہ ہوا، کہیں تلواروں سے حملہ ہوا، تو جا کر سید اعلیٰ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ آپ غور کریں، شہادت ہو جاتی ہے، شہادت ہو جاتی ہے، شہادت کے بعد اس یزید اور یزید کے پلیدیوں نے اس طریقے کی بے حرمتیاں کی کہ ان کے مقدس سروں کو نیزے میں اٹھا کر بازاروں میں گھمایا گیا۔ آپ غور کریں، کیا کوئی کلمہ کو اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کہ سید اعلیٰ اہل بیت اطہار کے رفقا کو، متعلقین کو، ان کے اپنوں کو، رسول کے شہیدوں کو اس انداز سے قتل کر کے ان کے سروں کی نمائش کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو منافقانہ فطرت رکھتا ہو، جس کی فطرت میں منافقت ہو، جو اسلام کا دشمن ہو، اور اسلام کا دشمن بھی تاریخ کربلا کی بڑی کارآمد ہے، تاریخ کربلا کی بڑی اثرانداز ہے، کیونکہ اگر اس تاریخ کو ابتداءً تفصیل سے جب پڑھا جائے گا، ابتدائے اسلام کے شروعات ہی سے یہ گرد و بلا کا معاملہ شروع ہو چکا تھا، بس ان کو اختیار نہیں تھا، اس واسطے دبے دبے سہمے تھے۔ جب ان کو اختیار آیا، شیر نے جب دنیا سے رخصت لی تو ان کو ہمت حاصل ہوئی، ورنہ اس شیر خدا کی موجودگی میں انہوں نے کئی ناچ نچائے ہیں، کئی ناچ انہوں نے بتائے ہیں، لیکن ان ناچ کا، ان حرکتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ لا فتح الا علی، سیف اللہ ذوالفقار کا معاملہ تھا۔ وہ علی مصطفیٰ کے شیر اور وسیع تھے، وہ علی ولی اللہ تھے جن سے ولایت کی ابتدا ہوئی، وہ علی کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے۔ جب آپ اس دنیا سے 21 رمضان المبارک کو رخصت ہوئے تو جا کر ان ناپکاروں کو ہمت آئی کہ اب ظلم اور زیادتی کے معاملے زور کر دیے جائیں۔ بہرحال اللہ کی مشیت تھی، سادات نے اس پر صابر ہو کر اللہ کی رضا میں رضا حاصل کی۔ آپ غور کریں، امام علی مقام کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد جو اہل بیت اطہار کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، بڑا ہی واہیات سلوک کیا گیا۔ ایک مسلمان اس تاریخ کو سن نہیں سکتا، کیونکہ ایک ایسی غمگین اور خوفناک تاریخ ہے کہ سید بیویوں کے ساتھ جو بے حرمتیاں کی گئی، انہیں بازاروں میں لایا گیا، تو کیا ان کو مسلمان بھی سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا یہ مسلمانوں میں شمار کیے جائیں گے؟ آج بڑی خوشی لوگ کہنے والے کہتے ہیں
کہ یہ سیاسی جنگ تھی. ارے سیاسی جنگ کو ماننے والوں تم انہی کے پیروکار ہو, اس واسطے ان کی طرفداری کرتے ہو جن کا خون بہا ہے. ان سے پوچھو آج تک وہ زخم ہرے اور تازہ ہے. آج تک ہمارے زخم تازہ ہیں. آج بھی اگر ہم کثرت سے حق حسین مولا حسین کے اگر نعرے مارے تو ہمارے جسم سے خون کے فوارے نکلیں گے. برادران محترم, ایسے ہی یہ نسبت حاصل نہیں ہوتی, ایسے ہی یہ نسبت حاصل نہیں ہوتی. نسبت خدا کی عطا سے ہوتی ہے. نسبت کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہوتی. خدا اپنے فضل سے اگر کسی کو نسبت نواز دے تو وہ کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے. تو آج ہم اسی نسبت جو خدا کی عطا سے میسر ہوئی اس سلسلے کی بحر عام کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. برادران محترم, وہ امام عالی مقام حضرت حسین علیہ السلام ہی کے سلسلے سے وابستہ جن کو تاریخ مہدویہ مصب المناقب ذلیل المراتب برگزیدہ حاکم مرشدان سرور مرشدان حضرت بندگی میاں سید محمود سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام و لقب سے یاد کرتی ہے. برادران محترم, غور کریں اس حسینی رنگ کی ٹھاٹوں کا اثر, غور کریں. قربان جائیے آقا میر مہدی پیر پر جس وقت ثانی مہدی اپنی بہن خنزہ فاطمہ کے پیٹ پر ٹکورے مار رہے تھے, یعنی ستا رہے تھے, بہن کو ہنسانا ان کا مقصد تھا. اس وقت مہدی آخر الزمان حضرت امامنا علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ بھائی سید محمود کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میرا جی خنزہ فاطمہ کے شکم پر ٹکورے مار رہا ہوں. غور کریں حسینی خون کی رگوں کا اثر دیکھیں, حسین کی چاشنی کی شعاؤں کا اثر دیکھیں. آپ غور کریں امامنا نے فرمایا کہ میرا سید محمود ٹکورے مت مارو کیونکہ اس شکم سے بندے کا ظہور ہونے والا ہے. یہ فرزند ایسا ہوگا کہ بندے کے حکم پر حکم لگائے گا. یہ شان والے آقا خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ غور کریں جس وقت آپ کی ولادت با سعادت ہوئی تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائرے میں منادی کروائی اور کہا کہ جس نے مہدی کے چہرے کو نہ دیکھا ہو وہ اس فرزند کے چہرے کو دیکھ لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ایسے خاتم المرشد سے ہماری نسبت, ایسے خاتم المرشد کے فیض سے ہم بہرور ہو رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سعادت بہت بڑی سعادت ہے. برادران محترم, غور کرنے والی بات یہ ہے کہ شہادت کے چمن میں پرورش پائے خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ, اور بتایا یہ گیا ہے کہ آپ کی 7 سال کی عمر تھی جس وقت جنگ بدر ولایت میں بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ بیٹھ کر میدان جنگ میں جب جاتے ہیں تو اینل کی فوجیں آگے نہیں بڑھتی. آپ غور کرو, معصوم سا بچہ ہے اور ان کی نظریں اس لشکر پر ٹکی ہوئی ہے, اینل کی فوجوں پر, تو وہ آگے نہیں بڑھ رہی ہے اور حملہ نہیں کر رہی ہے. تو بندگی میاں سے آپ کے دائرے کے فقراء نے پوچھا کہ میاں آخر کیا بات ہے, جنگ کا آغاز کیوں نہیں ہو رہا ہے اور سیدن جی کی نظریں صرف اور صرف اس لشکر پر ہے. تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتف غیب سے آواز آئی کہ اے میاں سید منیر, سیدن جی کو خیمے میں بھیج دو. سیدن جی کی آنکھوں کا جو روگ ان پر پڑ رہا ہے اس وجہ سے وہ لوگ آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہے. تو بتایا یہ گیا, دیکھنے والوں نے دیکھا, سب نے نہیں دیکھا, دیکھنے والوں نے دیکھا, جو خدا کا دیدار کرنے والے, خدا کی تجلی سے مستفید ہونے والے, انہوں نے دیکھا تھا. غور کر کے جب ان آنکھوں کی طرف دیکھا تو ان کو دکھا کہ خط سرخ سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھ میں لکھا ہوا ہے. آپ غور کریں, پھر مصدق المہدی الموعود قد جاء و مضى لکھا ہوا ہے. تو ان دو خط سرخ کی لکھت کا اثر کچھ ایسا ان پر ہوا کہ ان کا روب ایسا پڑا کہ وہ لوگ آگے نہیں بڑھ رہے تھے. پھر پتہ یہ گیا کہ بندگی میاں نے آپ کو جب خیمے میں بھیج دیا تو جنگ کا آغاز ہوا. تو معلوم یہ ہوا جس نے بچپن ہی سے کرامت اپنا کھلونا بنایا ہوا تھا,
تب ان کی بزرگی پر جانے کے بعد ان کی بزرگی کا عالم کیا ہوا ہو۔ اس واسطے اللہ تک تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصراً میں اپنی بات کو کرتے ہوئے اپنی منزل تک آؤں گا، کیونکہ خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز سے وحدویت کا شہرہ برپا کیا، جس انداز سے آپ نے مامونہ کی تعلیم کو عام فرمایا، اس کا جیتا جاگتا ثبوت آج پالنپور کے اطراف اور راجستھان میں جو 42 گاؤں ہیں، وہ خاتم المرشد ہی کے طفیل میں انہوں نے مسلمانیت کو بھی اختیار کیا اور تصدیق مہدی سے بھی مشرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بزرگوں کی زندگی ایسے کارنامے والے ہوتے ہیں، ایسے کارناموں کے بعد ہی ان کی بزرگی کا اظہار ہوتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ سمجھنے والے کے واسطے ہدایت درکار ہے۔ اب جس کو ہدایت نہیں، اس کے لیے سب معاملے بند ہیں، جس کے لیے ہدایت کا دروازہ کھلا ہے پھر اس کی منزل آسان ہے۔ بہرحال خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تبلیغی سفر پر رہے، جا بجا آپ نے حق کا ثبوت دیتے ہوئے پھر دربار اکبری سے آپ کو جب بلاوا آیا تو اکبر کے مشیروں نے، وزیر اور وزراء جو بھی تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ اس سید کو یہ حکم کریں گے کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو وہ قطعی نہیں آئیں گے، یہ خاتم المرشد کی شان ہے۔ تو اکبر نے پوچھا کہ پھر ان کو کیسے بلایا جائے، ان کو کیسے بلایا جائے؟ تو ان مشورہ دینے والوں نے کہا کہ آپ ان سے ان کو یہ دعوت دینا کہ میں ثبوت مہدی پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ بتایا یہ گیا، جیسے ہی قاصد پہنچے اور وہ پیغام سناتے ہیں، بغیر آپ کے نالین پہنے ہوئے کھلے پاؤں اکبر کے دربار میں آئے۔ آنے کے بعد جب آپ آ رہے تھے تو ان وزیروں نے، جن کے اندر منافقت بھری ہوئی تھی اور ان کو ہر وقت ڈر یہ تھا کہ کہیں حق کا بول بالا نہ ہو جائے، ہماری کرسیاں نہ کھینچی جائے، ہم کو ووٹ پر آنا پڑ جائے، اس وجہ سے یہ اعلیٰ ذر بزرگوں سے انہوں نے دشمنی پیدا کی اور بادشاہ وقت کو ان کے خلاف کر دیا، اور خلاف کر کر انہوں نے اپنا منصوبہ پورا کیا۔ بہرحال خاتم المرشد کی جب سواری آ رہی تھی تو یہاں پر وزیروں نے، وزراء نے اکبر کو یہ سکھا دیا تھا کہ جب وہ آئے تو آپ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو۔ آپ غور کریں، جن کی تعظیم میں جبرائیل کھڑے رہتے ہیں، جن کی تعظیم میں فرشتے سلام بجا لاتے ہیں، بھلا یہ اکبر کس کھیت کی مولی ہے؟ بھلے ہی انہوں نے جو کچھ بھی وزیروں نے سکھایا تھا، اکبر نے خاموشی سے وہ بات کو سن لیا، مگر ہماری کتابوں میں یہ بات کا اظہار ہوا ہے کہ آپ کے روحانی دبدبے کا ایسا اثر ہوا کہ اس وقت اکبر کے ہاتھ میں نیمبو تھے، وہ نیمبو اچھال رہا تھا، کچھ کر رہا تھا، تو جیسے ہی آپ داخل ہوئے تو ہاتھ کے جو نیمبو تھے اس نے اوپر اچھالا اور اس کو پکڑنے کی خاطر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو یہ روحانی بزرگوں کا تصرف ہوتا ہے، ان کی روحانیت کا دبدبہ ہوتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اکبر کے دربار میں، اکبر کو بھرے دربار میں اس ہستی کے لیے کھڑا ہونا پڑا تو کیسی روبدار ہستی ہوگی۔ اور آپ نے جب آ کر ثبوت مہدی پر گفتگو کی تو اکبر بے ساختہ بول اٹھا کہ یہ سید تو اپنے آپ کو نواسا کہتے ہیں، اگر یہ خود بھی دعویٰ کرے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی شخصیت کے حامل تھے خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ۔ بہرحال بات آگے بڑھتی ہے، آپ کی زندگی کے اوقات آگے بڑھتے ہیں، یکے بعد دیگر کئی ایک معاملات ہوتے ہیں۔ بتایا یہ گیا کہ خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سے ہزارہا لوگوں نے استفادہ فرمایا، لیکن تاریخ کو بتلانے کے لیے، تاریخی ثبوت کے لیے ایک چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ بتایا یہ گیا کہ دائرے میں 18 لوگ سر کی آنکھ سے خدا کی تجلی کا احساس کرنے والے، جس کو ہم دیدار خدا کے نام سے آتے ہیں۔ تو بہرحال برادران ملت، خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خاتم غیب جو اللہ کی طرف سے القاء ہوا کہ اے سید محمود، ہم نے تمہاری ذات کو صاحب زمان اور خاتم مرشدان کیا ہے، لہذا اس بات کا اظہار کر دو۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مرشدی ختم،
سمجھنے کی بات ہے. ہر کسی کی پہنچ اوپر تک نہیں ہوتی. ہر کسی کو کسی نہ کسی کے واسطے سے اوپر جانا پڑتا. تو اس سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے خاتم المرشد کو ایک ایسے مقام پر بٹھایا گیا کہ نیچے کے جو کچھ بھی آئے آپ کے تمسک سے آگے بڑھے. اس واسطے آپ کو خاتم مرشدان کہتے ہیں. برادران محترم، جب آپ نے اس دعوے کا اظہار فرمایا تو اس وقت کے جو بھی بزرگان دین تھے جو دور تھے، انہوں نے خط و کتابت کے ذریعے آپ کے دعوے کو تسلیم کیا اور اپنے سروں کو جھکایا جہاں تھے وہیں پر. اور ان عاشقوں میں، ان قبول کرنے والوں میں ایک ایسے عاشق بھی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے، جس کو حضرت شاہ عبد الحلیم نوری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو کہ حضرت شاہ عبد الکریم نوری جو دولت آباد میں آرام فرما ہے، اور میاں عبد المجید نورنو جو صحابی مہدی ماؤد احمد آباد میں، وہ کیا نام ہے، میں جو گیا تھا، ہندوؤں کا علاقہ ہے جہاں پر جانے نہیں دیتے، کیا ہے مجور گاؤں. تو وہاں پر جو آرام فرما ہے ان کے پوتے ہوتے ہیں شاہ عبد الکریم نوری کے صاحبزادے حضرت شاہ عبد الحلیم نوری رحمۃ اللہ علیہ. جب انہوں نے خاتم المرشد سے آ کر از خود علاقہ دینی کیا اور آپ سے درخواست کی کہ میں آپ کی صحبت سے استفادہ کرنے کے لیے میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں. مقصد خداوندی تھا. اللہ والوں کے راز اللہ والے ہی جانتے ہیں. ہماری سمجھ سے بات پرے ہے، لیکن جہاں پر اللہ رازوں کو کھولنا چاہتا ہے، ہمارے ہوش کو ٹھکانے لگانا چاہتا ہے، وہاں پر ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جہاں پر ہم کو سبق اور عبرت حاصل ہو. غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب شاہ عبد الحلیم نوری رحمۃ اللہ علیہ صحبت سے کافی عرصہ استفادہ فرماتے رہے اور پھر خاتم المرشد نے آپ کو بلا کر از خود آپ نے کہا کہ بھائی شاہ عبد الحلیم نوری، میں آپ کی خدمت سے خوش ہوا ہوں، راضی ہو گیا ہوں، لہٰذا میں اب آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ اب آپ جائیں اور اپنا الگ دائرہ باندھیں. تو دیکھو ہر ایک کا ظرف الگ رہتا ہے. اب یہاں پر اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کی ایمانی کیفیت الگ ہے. سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے. ہر ایک کے ایمان میں کچھ نہ کچھ فرق ہے. کوئی انتہا پر ہے تو کوئی ابتدا پر ہے، کوئی اوسط درجے کا ہے. تو یہ قسم ہے، اپنے اپنے یقین کی قسم ہے. تو برادران محترم، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ عاشق کو واپس بھیجا جا رہا تھا تو عاشق کی جستجو کا اظہار آپ غور کریں کہ حضرت شاہ عبد الحلیم نوری رحمۃ اللہ علیہ نے خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں ایسا کیسا فیض اور نیاز لیا تھا، ایسے کون سے دن اور رات چمکدار اور روشن ستارہ والے دیکھے تھے کہ ان کو اس بات کا اظہار ہو گیا کہ یہ ایسی ہستی اور شخصیت ہے کہ یہاں سے صرف جاؤں تو بات نہ بنے، لہذا ان کے حواس ٹھکانے پر آئے. شاہ عبد الحلیم نوری نے بڑی محبت سے کہا کہ آقا آپ کے حکم کی پابجائی ضرور کروں گا، لیکن جانے سے پہلے اس غلام کی خواہش یہ ہے آپ غور کریں، ان کے الفاظ کو غور کریں، حضرت شاہ عبد الحلیم نوری کے الفاظ کو غور کریں. ایک عرصہ آپ نے صحبت میں گزارا، وہ نیاز حاصل کیا، خاتم المرشد کے کیا کیا کمالات آپ نے دیکھے تھے، خاتم المرشد کی شخصیت کا ایسا کیسا نکھار آپ کے سامنے ظاہر ہوا تھا کہ آپ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آقا میں ضرور آپ کی اجازت سے جاؤں گا، لیکن میری یہ خواہش یہ ہے کہ آپ جن آنکھوں سے خدا کا دیدار کرتے ہیں میں ان آنکھوں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ خدا کی تجلی سے استفادہ کرنے والوں کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں تابناک ہوتی ہیں. ان آنکھوں کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، ان آنکھوں کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. بہرحال اس عاشق صادق نے حضرت شاہ عبد الحلیم نوری رحمۃ اللہ علیہ نے خاتم المرشد کی بارگاہ میں معروضہ عرض کیا. آپ غور کریں خاتم المرشد کون تھے؟ خاتم المرشد خدا کے بندے مقرب تھے. خاتم المرشد کون تھے؟ جو حکم خداوندی سے اپنی زندگی کو چلاتے تھے. بھلا اس کام کو بھی وہ اپنے اختیار سے کہاں کہتے؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی شاہ عبد الحلیم نوری جس
وقت بندہ مراقبہ کرے گا اس وقت آپ بوسہ لے لینا. آپ غور کریں خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ عبدالحلیم نوری رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش پر آپ حالت مراقبہ میں جاتے ہیں, آنکھ بند کرتے ہیں. کچھ دیر بعد خاتم المرشد خدا کے حوالے ہوتے ہیں. خدا کے حوالے ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی شاہ عبدالحلیم نوری اجازت ہے. آپ غور کریں شاہ عبدالحلیم نوری رحمت اللہ علیہ نے اس وقت حکم کی پابجائی کرتے ہوئے ان نورانی آنکھوں کا بوسہ جو لیا, بتایا یہ جاتا ہے, تاریخیں بھری پڑی ہیں, کتابیں بھری پڑی ہیں, اس واقعے سے بتایا یہ گیا کہ جس وقت آپ نے بوسہ لیا ان آنکھوں کا جو نورانی منظر تھا, ان آنکھوں کی جو روشنی تھی, ان آنکھوں کو جو تجلی میسر ہوئی تھی, اس تجلی کا اثر شاہ عبدالحلیم نوری کے ہونٹوں پر یہ ہوا کہ وہ ہونٹ روشن ہو گئے, وہ ہونٹ متجلا ہو گئے. بتایا یہ جاتا ہے کہ اس وقت سے لے کر شاہ عبدالحلیم نوری کے وقت آخر تک وہ اندھیرے کی حالت میں جب کوئی تحریر پڑھتے یا لکھتے انہی ہونٹوں کی روشنی سے لکھتے اور پڑھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شان والے آقا ہیں خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں پر جانا, وہاں پر بیٹھنا ہمارے مرضی کی بات نہیں. وہ جس کو بلائے وہی آ سکتا ہے, وہ جس کو بٹھائے وہی بیٹھ سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ گئے اور آ گئے, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر تھوڑا وقت گزار لے. نہیں, ان کے نیاز کو لے کر آنا, پھر اس نیاز کو تقسیم کروانا ان کا مقصد ہے. برادران محترم, خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت مقررہ پر مختلف مقامات سے ہجرت کرتے ہوئے سروہی میں آپ جب اپنا دائرہ باندھتے ہیں تو وہاں پر بھی بتایا یہ گیا کہ جالور کا حاکم بھی مہدوی ہو چکا تھا. یہ بزرگوں کی شان تھی, جہاں جاتے دنیا ان کے پاس نہیں آتی تھی. لوگوں کے دلوں پر قبضے ہوتے تھے, لوگوں کی روحیں ان کی تابع ہوتی تھی. یہ تاثیر اور اثر تھا ان کی ہستیوں میں, ان کی شخصیتوں میں. بہرحال بتایا یہ گیا ہے کہ وہ حسینی سید تھے, اس واسطے حسین ہی کا مہینہ ان کو ملا. جس کو یہاں کا حسین ولایت قرار کرنا تھا, اسی کو محرم میں بھی, محرم کی 3 تاریخ کو جب آپ تہجد کی نماز پڑھ کر ذکر اللہ میں تھے, وہ خاتم المرشد جس وقت آپ کی پیٹھ پر کچھ ناسور سا ہو گیا تھا, تو وید نے آ کر جب آپ کا نقش دیکھا اور کہا کہ سیدن جی سرکار, اس ناسور کو نشتر کی ضرورت ہے. یعنی منی آپریشن آپ بول سکتے ہیں, منی سرجری آپ بول سکتے ہیں, اسے نشتر کی ضرورت ہے. تو بہرحال جب وید نے یہ بات کا اظہار فرمایا تو قربان جائیے خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے ذکر کی کیفیت کا عالم کیا تھا. آپ نے فرمایا کہ بھائی جس وقت میں عصر سے مغرب تک ذکر میں بیٹھ جاؤں, عشاء تک, اس وقت آ کر نشتر مار کر چل جاؤں. آپ غور کریں, بتایا یہ گیا ہے کہ جب آپ عصر پڑھ کر ذکر اللہ میں محو مستقرب ہوئے, وید آیا, اپنا کام کیا اور چلا گیا. جس وقت آپ نماز سے فراغت کے بعد فقراء سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ وید آیا تھا, تو بولے خونکار وید آیا بھی, نشتر مارا بھی اور چلا گیا. یہ خاتم المرشد کی شخصیت تھی جو سراپا اس فیض سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کی ذات مبارکہ دین دریبہ فیض مخیت ہو گئی تھی. اب جو آپ سے جڑے ہوئے تھے, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیدوں کے گھرانے کی کیفیتیں کیا تھیں, سیدوں کی بیویوں کا عالم کیا تھا. وہ بیویاں بھی پردہ نشین بیویاں بھی ایسے ظرف والی اور ذکر والے تھیں کہ ایک بار خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہمشیرہ جن کی طبیعت ناساز تھی, تو وید کو بلایا گیا. وہ وید بھی کتنا سمجھدار تھا, جب آج کے اچھوں سے بہت اچھا تھا. وید آ کر پردے میں بیوی ہے, اور آپ نے جب ہاتھ آگے بڑھایا تو آپ کے کپڑے پر ہی سے وید نے نفس کو جانچنے کی کوشش کی. تو وید کا کام کیا ہوتا ہے, کچھ دیر لے کر پھر ہمارے نفس کی کیفیت کا اظہار فرما دیتا ہے. لیکن وہ وید ایسے ہی پکڑا ہوا زیادہ دیر تک بیٹھے گا. تو
आजू बाजू जो लोग थे उन्होंने उसे धक्का देकर पूछा कि भाई क्या बात है, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो फरमान जाइए वो जिक्र की सदाओं के जो जिक्र हमको मिला हमारे बुजुर्गों के तुफैल में, वो वह कहता है कि ये बीवी से सैदन जी का कुछ रिश्ता है। आप गौर करो। तो बताने वालों ने बताया कि हाँ ये खातिन मुर्शिद की बहन है, तुम क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो कि इनसे क्या रिश्ता है। तो वह कहता है कि जो सैदन जी की नफ्स से इल्लल्लाह की सदा आती थी वो यहाँ आ गई। ऐसी सिर्फ वाली बीवियाँ गुजरी हैं कि उनके खतमों की धूल भी अगर हमको मैसर हो जाए तो हमारा बेड़ा पार होगा। बहरहाल खातिमुल मुर्शिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी वक्तन फ़वक्तन अपने अंदाज से अपने तरीक़े से तबलीगी दुआ करते हुए सिरोही में जब क़याम करते हैं, बताया ये गया उस हुसैनी सैयद पर भी मुहर्रम ही में हमला हुआ। कहने वाले ये कहते हैं, बड़े मज़े की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे लोग यज़ीद कितना याद रखेंगे। अरे जो लानती है उसको भूलने की ज़रूरत है, जिसका हमारे से कोई ताल्लुक ही नहीं है उसको क्यों आप अपने आप से जोड़े रख रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। अक्सर वो बेशतर सुनने में आता है कि खातिमुल मुर्शिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तहज्जुद के बाद ज़िक्र खुदा कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? जमात खाने में या फिर अपने नूरानी हुजरे में कर रहे थे। अब दायरे के मुताल्लिक जब हम बात करते हैं तो वो खुदा का हिसार तसव्वुर करते हैं। बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, दायरे का जो तसव्वुर है वो हिसारे खुदा है। हम खुदा की हिफाजत में आ गए हैं, तो खुदा की हिफाजत में आना फिर एक हुजरा या जमात खाना फिर और मुकाम उसका बढ़ जाता है। इतने सारे इंतजाम सिक्योरिटियां होने के बावजूद यजीद पलीद की रूह कुत्ते की शक्ल में। अफसोस की बात है, वाक़ियात को जमाने के वास्ते, अपने ऐबों को, अपने खुसरों को छुपाने के वास्ते ऐसे ऐसे वाक़ियात जोड़ के माहौल में खराबी पैदा करना, ये सिर्फ और सिर्फ यजीदियों का ही अमल है। आप गौर करें, कहते हैं कि रात में यजीद की रुआई और आप पर हमला किया। यजीद तो जल के खाकिस्तर अजाब में मुब्तला है, आप फिर उसको क्यों उठा के ला रहे वहाँ से? रिवायत को समझने की जरूरत। एक अल्लाह वाले पे हमला हो रहा है तो कोई ऐसा ही होगा जो वहाँ पर हमला किया था। कोई आया पीछे से चाकू बर्छी से मारा और वो बर्छी जो थी वो अलमास जहर लगी हुई थी। वो बर्छी जो थी वो जहर लगी हुई थी, चटी हुई थी। जब उसने खंजर मारा तो उसी के जख्म से आपकी शहादत 15वीं शब की मुहर्रम में जो वाक़ई हुई। तब ये कहते हैं फर्जंदान खातिमुल मुर्शिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चाहे वो बंदगी मियाँ सैयद उस्मान हो या बंदगी मियाँ सैयद अली सुल्तान-ए-दीन हो या बंदगी मियाँ सैयद मीरा सुल्तान-ए-दीन हो या बंदगी मियाँ सैयद नूर मोहम्मद खातिम कार सुल्तान-ए-दीन हो, सबके सब मौजूद थे उस वक्त। जैसे ही एक आहट महसूस हुई, रिवायत में ये बात आई है कि हजरत बंदगी में सैयद नूर मोहम्मद खातिम कार उस आहट को महसूस करके बाहर भागते हैं तो किसी के फरार होने की आपको आवाज़ मिलती है। ये रिवायत समझ में आती है कि कोई आया था नाफिकार पलीद, आकर हमला कर गया। ये कहना कि यजीद की रूह आई थी, आप यजीद की रूह से इतना मुत्तफ़िक़ और वाक़िफ़ हैं, कितने अफसोस की बात है। आप अपनी महफिलों को यजीद से जोड़ रहे हैं। यजीद पर तो लानत करना है हमको। बहरहाल यादरान मोहतरम, इस तरीके से खातिमुल मुर्शिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो बर्छी से हमला किया गया और उसी के ज़हर से आपकी शहादत प्राप्त हुई और 15वीं शब को आपका विसाल मुबारक हुआ और आपकी वसीयत के मुताबिक आपको सिरोही से जालौन ले जाया गया और सिरोही में आपको गुस्ल का एहतमाम फरमाया गया। दीगर तमाम फर्जंदान जो है मिलकर गुस्ल देते हैं और आपकी वसीयत के मुताबिक हमारे आका महताब नकल जिगर गोशा खातिमुल मुर्शिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बंदगी मियाँ सैयद अली सुल्तान-ए-दीन हमारे जद्दे आला जो आपके तीसरे फर्जंद हैं, वसीयत के मुताबिक नमाज जनाजा की इमामत फरमाते हैं और आप ही की मौजूदगी में, दीगर फर्जंदों की मौजूदगी में मुश्तक़ात और दफन विधि का मामला मुकम्मल होता है। मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला अपने
نقشے سے اپنے چہیتوں کو وعدہ فرماتا ہے تاکہ مخلوق انسانی کو ہدایت کی راہ میسر ہو جائے. تو ہم اسی امید اور غرض سے ہر سال بحریام کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ان بزرگوں کے طفیل میں ہماری جو گمراہ زندگی ہے اس کو ہدایت میسر ہو جائے اور ہم عمل والے ہو جائیں. لہٰذا میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ پروردگار عالم اپنے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے منزل پاک اور اہل بیت اطہار اور امامنا مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ کے صدقے طفیل سے اور خصوصاً سیدین کے صدقے سے اور خاتم المرشدین زندگی میں سید محمود سیدنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل سے ہم تمام کو اپنی مسلمانیت میں کامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. مہدویت جو ہم کو ایک سرٹیفکیٹ ملا ہے اس پر سنجیدگی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا